اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریلز کا جب اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلثوم بن الحدم کے گھر قیام کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نمازیں ادا کرتے تھے وہ گھر کے اندر ہی ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور بنفس نفیس خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی۔ ناظرین کرام، یہ جو کعبہ کا مقام تھا جہاں پر مسجد کعبہ تعمیر کی گئی، یہ ایک میدان تھا جہاں پر جو کعبہ کے لوگ تھے وہ کھجوریں خشک کیا کرتے تھے۔ یہ میدان کس کا تھا؟ یہ میدان بھی کلثوم بن الحدم کا تھا۔ یہ پلاٹ کلثوم بن الحدم کا تھا۔ انہوں نے زمین کا یہ ٹکڑا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کیا۔ جب کوئی صحابی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مشقت نہ کریں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس صحابی کو، اپنے اس چاہنے والے کو کیا جواب دیتے کہ تم بھی اس جیسا ایک پتھر اٹھا لاؤ، اور مساوات محمدی اسی کا نام ہے کہ ایکول رکھا سب کو، اور خود بھی شانہ بشانہ اس تعمیر میں حصہ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے گا اور اس مسجد میں نماز ادا کرے گا اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو ناظرین کرام، بالآخر جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں سے روانگی کا ٹائم آ گیا۔ جب روانگی کا ٹائم آیا تو اہل کعبہ یہ جانتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر رہنا مستقل رہنا نہیں ہے، مستقل ٹھہراؤ نہیں ہے۔ جو عاشقان رسول تھے وہاں پر وہ سارے اس چیز سے خوف زدہ تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے، وہ رونقیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن وہاں پر رہے وہاں پر خوشی اور ایک میلے کا سا سما رہا، ہر طرف جشن اور درود و سلام پڑھا جاتا رہا، اور لوگ دور دور سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لاتے، اور جب عاشقان رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا تصور کرتے تو وہ کانپ اٹھتے۔ تو ناظرین کرام، اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جب یثرب کو مدینہ النبی کا شرف حاصل ہونے جا رہا تھا، مدینہ منورہ کا شرف حاصل ہونے جا رہا تھا۔ وہ گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں۔ اہل یثرب کے لوگ ایک ایک لمحہ گن رہے تھے کہ کب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور انہیں میزبانی کا لازوال شرف حاصل ہوگا۔ تو جب تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قافلہ جب مدینے کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو اہل کعبہ کے لوگ دائیں جانب بائیں جانب، اور ہر شخص کی یہ کوشش تھی کہ جو اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، اس اونٹنی کی مہار پکڑنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ ہر ایک شخص کی یہ کوشش تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل ہو جائیں۔ تو جس روز آفتاب رسالت طلوع ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، ہر مرد جو ہے وہ گھروں سے باہر نکل آئے، بچے گھروں سے باہر نکل آئے، عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت کا یوں نقشہ کھینچتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو رستے میں اور سڑکوں پر لوگ ہی لوگ تھے، اور بچے یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول آ گئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ سورج نے جھک کر خاک انور کو اپنے ماتھے کا جھومر بنایا۔ اتنی تیز دھوپ تھی کسی کو گرمی کی شدت کا احساس تک نہ ہوا، کسی کو پیاس تک نہ لگی۔ سبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ کسی کو گرمی کی شدت اور پیاس کا احساس تک نہ ہوا، اور ساقی قدس بنفس نفیس لوگوں کے درمیان موجود تھے۔ اور ناظرین اکرام، جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، جس کی منظر کشی حضرت ابوبکر صدیق نے کی کہ گلیوں میں، سڑکوں پر اور چھتوں پر
جو ہے وہ لوگ ہی لوگ موجود تھے، چھتوں پر جو ہے وہ عورتیں موجود تھیں، نیچے سڑکوں پر بچے موجود تھے، مرد موجود تھے۔ تو جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، تو ناظرین اکرام اس کلام کے ذریعے جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اظہار کیا گیا کہ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، اور بالآخر ہجرت کا یہ قافلہ مختلف صحبتیں برداشت کرتا ہوا مدینہ المنورہ پہنچ گیا۔ بہت سارے خطرات لاحق تھے، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ دارالندوہ میں ہونے والی سازشوں سے لے کر مدینہ منورہ پہنچتے تک کفار مکہ، سرداران مکہ جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کا بول بالا ہو۔ تو ناظرین اکرام بالآخر ہمارا ہجرت کا یہ سفر کمپلیٹ ہوا۔ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے تمام تر چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ ہماری تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے تمام تر واقعے کو ڈسکس کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد احسان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔